سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ درود لامحدود محبوب رب الودود راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، اسلام وہ دین ہے جو ہر شے کے ادب و آداب سکھاتا ہے، اخلاق سکھاتا ہے، چاہے وہ مہینے کا آغاز ہو یا اختتام، چاہے وہ زندگی کا گزر ہو یا اختتام، چاہے وہ پیدائش ہو یا پھر میت اور جنازے کے سارے سفر ہو۔ خواتین و حضرات، ہم نے اپنے ناظرین کی سماعت اور اس خوبصورت بصارت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ربیع الثانی کی مبارکباد کو سمیٹتے ہوئے، ان کی برکات کو سمیٹتے ہوئے ایک خاص پروگرام تشکیل دیا ہے۔ تھوڑی دیر کا ہوگا مگر بڑا موضوع جامع ہے۔ میں آج جاننا چاہتا ہوں کہ ربیع الثانی کیا برکات لے کر آتا ہے۔ اسلام میں مہینوں کا اہتمام، ان کا آغاز کس طرح سے ہونا چاہیے؟ چاند دیکھتے ہیں تو خود بھی چاند بننے کی کوشش کرنی چاہیے یا پھر اندھیرے کی طرح گم ہو جانا چاہیے؟ اس خاص موضوع کے لیے میں نے آج جو خوبصورت سا ایک فریم سجایا ہے، میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ آج کا دن اور آج کا مہینہ ویسے بھی خاص ہے، اور اسی خاص نسبتوں کو سمیٹے ہوئے ہمارے پاس خطیب دربار سلطان جناب عرفان کمال سلطانی صاحب تشریف فرمائے۔ آپ کو سلام کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ آج کے ہمارے دوسرے مہمان ہمارے شہر کراچی میں حیدرآباد سے تشریف لے کر آئے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میں علماء کو خاص طور سے کم عمری میں یا پھر جوانی میں یا کسی بھی عمر میں دیکھوں، میرا دل کرتا ہے کہ ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا جائے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں علامہ جبران حیدر زیدی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطانی صاحب، سب سے پہلا سوال، ربیع الثانی کی خصوصیت کیا ہے اور اہتمام آغاز ماہ کیسے ہونا چاہیے؟ یعنی کوئی نیا مہینہ آیا ہے تو اسلام میں آداب کیا ہیں ان کا استقبال کرنے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اویس ربانی صاحب، آپ کا بےحد مشکور ہوں کہ الف لام میم میں آپ نے طلب فرمایا اور یہ خوبصورت موضوع آپ نے امت مسلمہ کی راہ ہدایت کے لیے منتخب کیا۔ ماہ ربیع الثانی جو ہے یہ ربیع الآخر، اچھا یعنی دوسری بہار۔ اچھا پچھلا ماہ مبارکہ جو گزرا ماہ ربیع الاول یعنی پہلی بہار، اچھا تو جب اس کا اختتام ہوا تو اس میں آخری میں، یعنی ربیع کا معنی بہار ہے تو ربیع الآخر یعنی بہار کا آخری۔ واہ واہ۔ اب عربی زبان کے اندر یہ آخری کا لفظ دوسرے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے وہ آخری بہار کی وجہ سے وہ ربیع الثانی یعنی دوسری بہار، سبحان اللہ، ربیع الآخر کو دوسری بہار کر دیا۔ صحیح۔ اور یہ ماہ مبارکہ میں بہت سارے بزرگان دین کے مخصوص ایام ہیں اعراس مقدسہ کے، انہی کو اگر آئیڈیل بنا کر زندگی گزاری جائے تو یقیناً یہ ماہ مبارکہ بھی ہمیں ان کی سیرت کے حوالے سے بہت سارے خوبصورت پیغام دیتا ہے۔ بے شک۔ اور قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ اللہ کے دنوں کو یاد کرو۔ صحیح۔ تو مفسرین فرماتے ہیں وہ کون سے دن ہیں جنہیں یاد کیا جائے؟ تو اس آیت کے تحت کہتے ہیں وہ دن جس دن اللہ نے آپ پر انعام کیا، اکرام کیا، سبحان اللہ۔ ان دنوں کو یاد کیا جائے۔ تو بزرگان دین کی جو وجود مسعود اور وہ ہستیاں ہیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں جو مالک نے ہمیں عطا کیے، کہ اگر ہم انہیں آئیڈیل بنا کر زندگی گزارنا چاہیں تو ہماری ہر شب قدر ہو اور ہر دن روز عید ہو۔ کمال ہو گیا، بہترین، خوبصورت۔ علامہ صاحب، یہ ماہ اپنے اندر کیا خصوصیات سمیٹے ہوئے ہیں؟ خاص طور سے گھرانہ رسول کی طرف جب ہم نظریں دوڑاتے ہیں تو اس کو کیا شرف حاصل ہوا ہے؟ کسی شخصیت کی ولادت یا اس کے کسی واقعے سے منسوب اگر دیکھا جائے اس مہینے کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں انتہائی شکر گزار ہوں محترم اویس ربانی صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں اس پروگرام میں الف لام میم میں جگہ عنایت کی اور اس عنوان کے تحت گفتگو کرنے کا شرف حاصل کیا گیا کہ جس کی ابتدا ہی جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا، آغا نے بیان کیا، یہ ربیع الثانی جو ہے اس کو ربیع الآخر بھی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، آخر نہیں کہیں گے ہم، اس کو آخر کہیں گے، اچھا، بے فتح خا۔ زبردست۔ تو عربک میں کچھ قوانین ہوتے ہیں، کچھ اعراب کی، جس کی وجہ سے جو ہے اس کے معانی اور مفہوم کو بدل جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا ربیع الآخر جو ہے یہ فصل آخر یعنی جو فصل بہار ہے، اور کیوں نہ یہ مہینہ بہار کا ہو، کیونکہ جب اس کی ابتدا ہوئی ہے ربیع الاول تو اس ربیع الاول میں سرکار ختمی مرتبہ، سرکار دو جہاں، رحمت للعالمین
کائنات کو جس کی وجہ سے خلق کیا گیا ہے اس کی خلقت کا وجود جو ہے ہماری زندگی میں رونما ہوا. لہٰذا اس کی جو پہلی ربیع الثانی کی جو پہلی تاریخ آتی ہے اس میں شہر بغداد کی اچھا جو بنیاد ڈالی گئی ہے, شہر بغداد کا جو وجود آیا ہے, یہ ایک ہسٹوریکل چیز ہے جو میں چاہتا ہوں میرے سامعین جو ہیں اس سے استفادہ کریں. شہر بغداد کی بنیاد جو ہے وہ اسی ماہ میں ہے. اچھا, یہ جو فرسٹ ربیع الثانی ہے اس میں شہر بغداد کی بنیاد رکھی گئی ہے, جو منصور دوانکی کے تھرو آف رکھی گئی. اسی طریقے سے ائمہ طاہرین کی جب ہم زندگی کو دیکھتے ہیں تو سب سے دوسری جو اہم فضیلت ہے ائمہ طاہرین کے حوالے سے, اس کی 10 تاریخ کو اور بعض روایات میں 8 ربیع الثانی کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے. یہ تو پہلی فضیلت ہو گئی, تو فضیلت خاص یہ ہو گیا. سب سے بڑی فضیلت ہے اس ماہ کی کہ جس میں ائمہ طاہرین سے روایات موجود ہیں کہ اس 10 تاریخ کو اگر مسلمان راہ خدا میں روزہ رکھے تو اس کا راہ خدا میں بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. یعنی انسان جو چاہتا یہ ہے کہ منزل کمال کو پہنچے, منزل اتھم پہ جا کے اپنے آپ کو سرفراز خدا کی بارگاہ میں قرار دے, تو اگر سرفراز ہونا ہے تو وہ خدا کے برگزیدہ جو ائمہ طاہرین علیہ السلام ہیں ان کے نقش قدم پہ اپنی زندگی کو ان کے نقش قدم پہ زندگی تو گزارے تو جس زندگی طریقے حسین سے ہو اللہ جائے نے گی. اپنے خاص بندوں کو انسان کی رہبری کے لیے بھیجا ہے, اگر اسی کے نقش قدم پہ انسان اپنے قدم کو چلاتا ہے تو کامیاب ہو جائے گا, سرفراز ہو جائے گا دنیا اور آخرت میں. ایام بھی ہیں, ائمہ بھی ہیں. چلیں اور کیا چاہیے آپ کو, اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا قیام کیسا ہے, آپ کا رکوع کیسا ہے, آپ کے سجود کیسے. ایک مختصر سے وقفہ لے رہے ہیں, الف لام میم میں لوٹ کر آئے گا, آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید خواتین و حضرات, خوشیوں بھرا سما ہے. آج کراچی میں بھی جشن کا سما ہے, مختلف ٹیمیں آئی ہوئی ہیں اور فائنل کا میچ بھی چل رہا ہے پی ایس ایل کا. ایک نصیحت کی بات یوں بریک میں نے سیکھی تو آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ خاص خیال رکھیے گا, نماز اور واجبات اور فرائض سے دور نہ رہیے گا, اور وہ کھیل اچھا کھیل ہوتا ہے جو آپ کو مقصد کی طرف لے کر آئے. باقی تو سب میل ہوتا ہے, وقت کا ضیاع ہوتا ہے. میں علامہ صاحب کی بات کو بیچ میں سے لے کے گیا بریک کی طرف, پوچھنا چاہتا ہوں علامہ صاحب خاصیت کیا ہے ربیع الثانی کی, اور دیگر چیزیں اس میں اگر شامل کی جائیں تو کیا خصوصیات ہیں؟ جی بالکل. ایک اور اس میں جو خصوصیت یہ ہے کہ انسان کے لیے پروردگار نے جو عبادات کا سلسلہ جاری کیا ہے جس میں انسان کو کمال تک پہنچایا جاتا ہے, تو اس کمال میں پہنچانے کے لیے انسان کو جو سب سے بڑی عبادت جو اللہ نے انسان کو ودیعت کی ہے وہ ہے نماز. اور نماز کے بارے میں سرکار نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن, نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو ہم جس کے ماننے والے ہیں جب وہ معراج پہ گئے تو نماز کا ہی حکم لے کر آئے. صحیح. تو اسی ماہ ربیع الثانی میں جو ہے نماز کا حکم بھی نافذ کیا گیا. یہ تو بڑی خاص بات تاریخ بتائی کی ہسٹوریکل چیز جو ہے یہ میں اپنے سامعین کو دینا چاہ رہا ہوں کہ وہ اس سے استفادہ کریں کہ ربیع الاخر کے ہی مہینے میں 9 ربیع الاخر کو اور پہلی ہجری کو نماز جو ہے وہ فرض کی گئی ہے. تو یہ فضیلت بھی اسی مہینے کو ملی ہے کہ ربیع الثانی کو, کہ اس میں انسان اگر چاہے کہ وہ اپنے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے, تو نماز جیسا اس کو فریضہ اس ماہ میں بہت کمال, بہت کمال. 1947 سب سالوں میں خاص اس لیے ہو گیا کہ اس دن پاکستان کا تحفہ ملا تھا, تو ربیع الثانی کو ایک خاصیت یہ مل گئی کہ نماز کا تحفہ ملا تھا. بہت خوبصورت. علامہ سلطانی صاحب یہ بیان فرمائیے گا کہ اس ہی مہینے کی 11ویں تاریخ کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کیا جاتا ہے, تو یہ اس کی کیا خاص وجہ ہے اور اس کے حوالے سے, اور آپ کی شخصیت کس طرح کے جواہر اور کمالات کی حامل ہے؟ اس میں 2 روایتیں ملتی ہیں. ایک تو یہ کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا میلاد پاک ہر ماہ منایا کرتے تھے. سبحان اللہ. یعنی 12 تاریخ اور 11ویں شب میں. اچھا. تو اب وہ 11 کا دن ہوتا اور 12 کی شب ہوتی. اچھا. تو اس میں اس قدر آپ نے حضور علیہ السلام کا میلاد ہر مہینے کیا کہ آپ خود ہی 11ویں والے کے نام سے مشہور اور یعنی منسوب ہو 11ویں گئے. کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ حضور کی جشن ولادت کو اس انداز سے منایا کرتے تھے کہ آپ کو بھی وہ نسبت مل گئی. وہ نسبت مل گئی.
اور دوسری یہ کہ لکھا آئمہ نے کہ آپ کا وصال جو ہے وہ 11 کو ہوا، اچھا تو یوں آپ سے نسبت کر گئی 11 تاریخ، اور آپ 11ویں والے پیر کے نام سے مشہور ہو گئے۔ شروع ہو گیا۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اولیاء اللہ میں وہ مقام رکھتے ہیں کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ ہر ولی کا مرغ اپنے اپنے زمانے میں بولا ہے، لیکن میرا عبد القادر کا مرغ جو ہے وہ قیامت تک بولے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج 800 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا، لیکن آج بھی لوگوں کے دلوں پر آپ کی حکمرانی ہے، اور آپ کی زندگی جو ہے وہ آج بھی امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے۔ واہ خوبصورت۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جیلان کے اندر آنکھ کھولی، جی ہجرت کی درس و تدریس کے لیے بغداد معلیٰ میں، صحیح۔ وہاں کر علم حاصل کیا، اور علم کے بغیر تو ولی بھی نہیں ہو سکتا۔ واہ واہ واہ۔ اور آپ نے فرمایا کہ مجھے جو ہے وہ علم پڑھتے پڑھتے اللہ تعالیٰ نے مقام قطبیت عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عوام نے صرف یہی سنا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ مردوں کو زندہ کیا ہے، کمال آپ نے جو ہے وہ مرغ تناول فرمائے ہیں، لیکن جتنا دین کا کام شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا اور اپنی ذات سے جو ہے وہ مخلوق خدا کو فیض پہنچایا، وہ بھی گوشہ آپ کا جو ہے وہ اظہر من الشمس ہے۔ واہ واہ۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار کے آج بھی بغداد معلیٰ میں آپ کے دربار کے عقب میں مدرسہ ہے جامع نظامیہ، اور آپ کے دربار کے بالکل سامنے جو ہے وہ آج بھی بہت بڑا اور وسیع لنگر خانہ موجود ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حضور سید عالم جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے سبحان اللہ۔ جو اللہ کو پسند ہے؟ حضور نے فرمایا کہ صحابہ 3 عمل اللہ کریم جل مجدہ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ صحیح ایک بھوکے کو کھانا کھلانا، صحیح۔ دوسرا کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا، اچھا۔ اور تیسرا کسی مقروض کا قرضے سے گردن کو آزاد کرا دینا۔ اللہ اکبر سبحان اللہ، یہ بہت خاص بات۔ تو آپ جتنے بھی اولیاء کرام اور بزرگان دین کو دیکھیں گے تو ان کے درباروں کے ساتھ آج بھی لنگر خانے ہیں۔ واہ سبحان اللہ، ٹھیک خوبصورت۔ وہ اپنی زندگی کے اندر بھی مخلوق کو ایسے ہی فیض پہنچاتے رہے۔ واہ واہ واہ۔ اس ماہ کے اندر اگر ہمیں بھی بہترین انداز سے زندگی گزارنے کا موقع ملے تو ہمیں اپنے اطراف میں نظر دوڑانی چاہیے اور بھوکوں کو کھانا کھلانے کی صحیح کرنی چاہیے۔ کھانے کی بات آئی تو اسی مہینے کے حوالے سے اور ہر مہینے کے حوالے سے مجھے اسلامی روایات اور خوش اسلوبی کا ایک واقعہ جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ میں نے انداز دیکھا ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، ائمہ طاہرین میں، صحابہ کرام میں، کہ مہینوں کا آغاز بھی روزوں سے کیا کرتے تھے۔ تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے اور کن دنوں کا روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے یا کہا گیا ہے کہ مستحب ہے، پسندیدہ؟ بیان فرمائیے گا۔ دیکھیے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ائمہ طاہرین کی جو سیرت ہے اس میں جو بھی عمل ملے گا وہ خوشنودی پروردگار کے لیے ہی ملے گا اور اصلاح امت کے لیے ملے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی امت کو ایک پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے خدا کو کس طریقے سے راضی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ایام جتنے بھی ہم اپنی زندگی کے گزار رہے ہیں ان کی فضیلت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ترک گناہ کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں پیش کرے اور وہ عمل انجام کرے کہ جس سے اس کے خدا کی خوشنودی اس کو حاصل ہو جائے۔ لہٰذا روزے جو رکھے جاتے ہیں ایام کی ابتدا میں ائمہ طاہرین نے خود بذات خود اپنی نفس کے ساتھ جو ہے روزہ رکھ کے عوام کو میسیج دیا پہلی تاریخ میں اور پھر ہر مہینے کی 13 15 اور 17 تاریخ جو یہ ایام بیس کہلاتے ہیں، ان تاریخ میں بھی آپ نے روزے رکھے سبحان اللہ، تاکہ امت کو ایک اچھا خدا کی بارگاہ میں پہنچنے کا ایک سلیقہ خدا کی بارگاہ میں اور مہینے کے آخر میں بھی کیا خوبصورت سیٹ بن گیا۔ تو یہ بہت ہی اچھا میسیج تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ائمہ طاہرین نے عبادات کے حوالے سے نمازوں کی بھی ترغیب دی کہ انسان جو ہے وہ نماز سے غافل نہ ہو۔ بے شک اسی طریقے سے جو ربیع الثانی ہے اور ہر ماہ جو ابتدا ہوتی ہے جس مہینے کی، اس میں خاص طور پہ نماز کا اہتمام ہے۔ صحیح۔ جب بھی آپ کسی بھی مہینے کی ابتدا کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا کے، اپنی جبین کو جھکا کے اس کا شکر ادا کریں کہ پروردگار تو نے مجھے اس مہینے میں داخل کیا۔ سبحان اللہ۔ تو خدا کی اس مہینے میں رحمتیں برکتیں خود بخود آپ کے شامل حال ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ لہٰذا روایت میں ہے کہ جب بھی کوئی بھی مہینہ آپ دیکھیں اس کی پہلی تاریخ کو رؤیت ہلال کے بعد آپ
نماز کا اہتمام کریں. واہ سبحان اس نماز کا اہتمام کرنے میں اتنی معتبر روایت ہے کہ اگر آپ وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں جس کا طریقہ بھی امام سے منسوب ہے کہ کس طریقے سے آپ اس نماز کو ادا کریں. ماشاءاللہ. پہلی رکعت میں الحمد کے بعد، یہ 2 رکعت نماز ہے، پہلی رکعت میں الحمد کے بعد آپ 30 مرتبہ ٹھیک سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں. اسی طریقے سے دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورۃ القدر کی تلاوت فرمائیں، یہ بھی 30 مرتبہ ہے. جب آپ یہ نماز ادا کر لیں گے، یہ 2 رکعت نماز ہے، جب آپ یہ نماز ادا کرتے ہیں تو پورے مہینے کی برکتیں اللہ کی جو ہیں وہ آپ کی شامل حال رہیں گی. بہت بہت شکریہ علامہ جبران حیدر زیدی صاحب، آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا. بہت شکریہ علامہ عرفان کمال سلطانی صاحب آپ کا، آپ کے خصوصی وقت کا. خواتین و حضرات، جو نچوڑ میں آج سمجھ پائے ہیں وہ یہ کہ اسلام میں قربانی سے آغاز ہوتا ہے اور عبادت سے، زہد تقویٰ سے ہی سلسلوں کا آغاز ہوتا ہے. اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوں کہ اسلام میں اگر چاند کی تاریخ سے وہاں کا آغاز ہوتا ہے تو پھر مغرب کی نماز سے ہی آغاز ہوتا ہے. پھر ربیع الثانی کو خصوصی حاصل ہو گئی کہ نماز کا اہتمام کروایا گیا، حکم آیا گیا. اور باتیں جو میں نے سیکھی وہ یہ کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بزرگ شخصیت ہیں، اور ان کا ایک قول میں آپ کو ہدیۃً تبرکاً پیش کر رہا ہوں کہ خدا کی راہ میں اس کو بھی دو جو مستحق ہے، اور اس کو بھی دو جو مستحق نہیں ہے. وہ تمہیں وہ بھی دے گا جس کے تم مستحق ہو، اور وہ بھی دے گا جس کے تم مستحق بن نہیں سکے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا، اس کی نظراتی حدود کا. اللہ کی امان میں.